توحید باری تعالی۔ ہمارا بنیادی اور پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ زور سے بولیے اللہ ایک ہے، پھر بولیے اللہ ایک ہے، پھر بولیے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کہ اگر یہ عقیدہ کوئی نہ رکھے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، روزے رکھے، حج ہر سال ادا کرے، اس کے باوجود وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اس بات کی گواہی نہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ زبان سے اقرار کرنا بھی ہے اور دل سے تسلیم کرنا بھی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ قرآن کریم کی مقدس آیات، بہت سی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ جن آیات میں وحدانیت کا اقرار ہے، وحدانیت کا اعلان ہے، اور وحدانیت کے تعلق سے بے شمار آیات قرآن کے اندر آپ کو نظر آئیں گی، بلکہ یوں کہیں پورا قرآن مجید وحدانیت پر دلالت کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن آپ کے سامنے جو آج میں نے موضوع سخن جو سورہ مبارکہ بنائی ہے، اس سورہ مبارکہ کو مسلمانوں کے بچے کو یاد ہونا ضروری ہے، بلکہ یاد ہوتی بھی ہے، جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، جس کو عام زبان میں قل هو اللہ شریف کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت کا کلام سنتے ہیں۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد ہوا قل هو اللہ احد۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تم فرماؤ۔ اللہ اگر چاہتا تو ڈائریکٹ ارشاد فرماتا هو اللہ احد، مگر اللہ نے اس سے پہلے لفظ قل ارشاد فرمایا، اور لفظ قل کا معنی آتا ہے محبوب تم فرماؤ، محبوب تم کہو، تم یوں عرض کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کہلوانے کے لیے اپنے محبوب کو چن لیا۔ گویا اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے محبوب بات تو ہماری ہو مگر زبان تمہاری ہو، کلام ہمارا ہو مگر پہنچانے والے تم ہو، بات ہماری ہو پیغام ہمارا ہو مگر بتانے والے تم ہو۔ محبوب تم فرماؤ هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے جیسا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں اس آیت کریمہ کے اندر اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اقرار اور اعلان فرما دیا۔ اب اس سورہ مبارکہ کا ہم نے ترجمہ اور مفہوم تو سن لیا، لیکن آئیے اس سورہ مبارکہ کا شان نزول بھی سن لیتے ہیں۔ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس آیت یا جس سورہ مبارکہ کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ یا یہ سورۃ مبارکہ کیوں نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سورہ مبارکہ کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی۔ یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے دعوت دی، مدعو کیا، تو اس وقت آپ سے کفار و مشرکین نے سوالات کیے اور وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسا دکھتا ہے، اللہ کس کا بنا ہوا ہے، کیا یہ لکڑی سے بنا ہے، کیا یہ سونے سے بنا ہے، کیا یہ چاندی سے بنا ہے۔ ان کے ذہنوں میں اور ان کے تصورات و خیالات میں وہی باتیں گردش کر رہی تھیں جن باتوں کو وہ اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے نظر آتے تھے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایسا ہی سمجھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس معبود کی طرف بلا رہے ہیں، جس اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو یہ بھی کسی نہ کسی چیز سے بنا ہوا ہوگا، مگر انہیں یہ خبر نہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ خدا کون ہے، وہ اللہ کون ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد ہوا قل محبوب تم فرماؤ، بات ہماری ہے مگر زبان تمہاری ہے، کلام ہمارا ہے مگر پہنچانے والے تم ہو۔ محبوب تم فرماؤ هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب ذرا غور کریں ان کے جو سوالات تھے کہ اللہ کس سے بنا ہوا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، ان کے سوالات کا جوابات دیے گئے اور ارشاد ہوا، سب سے پہلے فرما دیا گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
اس کا کوئی ساجی نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے، نہ ہی اس کے کوئی رشتہ دار ہیں، نہ ہی اس کے جو ہے وہ کوئی ریلیشن والے ہیں، بلکہ اللہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے۔ اور پھر فرمایا گیا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے مگر اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں۔ زور سے بولیے کس کے محتاج ہیں؟ ہر شخص کو اللہ کی ضرورت ہے، چاہے وہ ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، یہاں تک کہ نبی ہو، فرشتہ ہو، ہر شخص کو اللہ کی ضرورت ہے، ہر مخلوق کو اللہ کی ضرورت ہے، مگر اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم پوری کائنات، پوری مخلوق اگر اللہ کی عبادت نہ کرے تو اللہ پر ذرہ برابر اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، نہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، بلکہ اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اور بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے مگر ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اگر ہم فقیر ہوں، ہم اگر پیسہ چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر ہم بیمار ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اگر ہم قرض میں مبتلا ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اگر ہمارے اوپر بارش نہ ہو، بارشیں نازل ہونا بند ہو جائیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اگر دشمن حملہ کرنا چاہتے ہوں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ غرض کے اولاد کے معاملے میں، ماں باپ کے معاملے میں، اپنے اہل و عیال رشتہ داروں کے معاملے میں، زندگی کے ہر لمحے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، مگر اللہ کی شان وہ ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے۔ بولیے اللہ بے نیاز ہے، زور سے بولیے، پھر سے بولیے۔ ہاں، زبان بھی اقرار کرے اس بات کی کہ اللہ بے نیاز ہے، دل تو مان رہا ہے مگر زبان اقرار کرے، تاکہ جو فرشتے ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہیں، جو ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، انہیں بھی یہ معلوم ہو جائے اور یہ بات لکھ دیں، اور وہ بھی گواہ ہو جائے اس بات پر کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں جو جشن منایا، جو جلسہ منعقد کیا، اس کے اندر انہوں نے علی الاعلان یہ کہا تھا کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اور کیا پتہ اللہ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے؟ اللہ کی شان تو وہ شان ہے کہ اگر اللہ کو کوئی ایک ادا بھی پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب بندہ مومن دل سے اللہ کو پکارتا ہے، جب بندہ مومن دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے ایک حدیث پاک مجھے یہاں یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص کے بارے میں حضور نے بتایا کہ ایک شخص وہ تھا کہ جس نے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے قتل؟ 99 قتل۔ ایک کم 100 قتل کا کرنے والا وہ شخص کتنا بڑا قاتل تھا۔ جب وہ ایک عالم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو نے 99 قتل کیے ہیں، اور جو شخص اتنے زیادہ قتل کرنے والا ہو بھلا اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ رب العزت کی شان وہ شان ہے، ان اللہ یغفر من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو کچھ بندہ کر رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا اور معاف فرما دے گا۔ تو اب یہی شخص، اس نے 99 قتل کیے تھے، جب اس نے 99 قتل کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اب میری بخشش نہیں ہو سکتی، تو اس نے کہا کہ جب میری بخشش نہیں ہو سکتی تو میں 99 پر اپنی گنتی کیوں ختم کروں، ایک اور قتل کر دیتا ہوں، 100 پورے کر لیتا ہوں۔ تو اس نے اس شخص کو بھی قتل کر ڈالا۔ اب یہ کل 100 قتل کا مالک ہوا، 100 قتل کرنے والا۔ اب اسے کچھ عرصے کے بعد پھر خیال آیا اور پھر اس کے دل میں یہ امنگ جاگی، کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں پھر سے توبہ کی جائے اور کسی عالم کی بارگاہ میں، کسی اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں جایا جائے اور ان کو اپنا حال دل بیان کیا جائے
اور وہ اللہ سے دعا کریں تو کیا پتہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیا جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ اب یہی شخص ایک عالم کی بارگاہ میں جاتا ہے، ایک ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور پھر جانے کے بعد اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے تھے، اس کے بعد میں نے ایک اور قتل کیا، کل میں نے 100 قتل کر دیے، کیا اب میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا اب مجھے معافی کا پروان مل سکتا ہے؟ تو ان عالم دین نے، ان اللہ کے محبوب اور مقرب بندے نے ارشاد فرمایا، ہاں کیوں نہیں، ضرور اگر تم اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ غور فرمائیں، اللہ کی شان کتنی بلند ہے۔ اتنے قتل کرنے کے باوجود اگر وہ شخص دل سے سچی توبہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر رہا ہے، اس کی بخشش فرما رہا ہے۔ تو اب جب اس نے یہ سنا تو اس نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد وہ چل رہا تھا کہ راستے میں اس کو موت آ گئی۔ ابھی توبہ کرنے کے بعد نہ تو اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے زکوٰۃ دی، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے حج کیا، نہ اس نے کوئی اور نیک کام کیا، ابھی اس نے صرف توبہ کی تھی کہ موت آ گئی۔ اب فرشتے جو جہنم والے تھے وہ بھی آئے اور جو جنت والے تھے وہ بھی آئے۔ جہنم والے یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو جہنم میں لے جایا جائے، اور جنت والے یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو جنت میں لے جایا جائے۔ اب دونوں فرشتوں کے درمیان تکرار ہوئی کہ معاملہ کیا ہو، کہ اس کو جنت میں لے جایا جائے یا پھر اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ ناپا جائے، گزوں کو ناپا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ لمبائی کس کی زیادہ ہے۔ اگر لمبائی جہنم کی زیادہ ہے تو پھر یہ شخص جنتی ہے، اور اگر لمبائی جنت کی زیادہ ہے تو پھر یہ شخص جہنمی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب ناپا گیا اور جب لمبائی کو چیک کیا گیا تو لمبائی کو جیسے ہی چیک کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ لمبائی جہنم کی طرف زیادہ تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی ایسی بخشش فرمائی کہ جہنم اس پر حرام فرما دی اور اس کے لیے جنت کا پروان